بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، طلاق کے مسائل پر ہماری بات ہو رہی ہے۔ بہت سارے مسائل پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ طلاق سے متعلق ہی ایک اہم مسئلے پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان طلاق ہوتی ہے تو طلاق ہونے کے بعد ایک مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ میاں بیوی نے آپس میں اپنی شادی شدہ زندگی کے دوران ایک دوسرے کو اگر کوئی ہدیہ اور تحفہ دیا ہے تو کیا طلاق کے بعد وہ دیا گیا ہدیہ اور تحفہ واپس لینے کا حق سامنے والے کو ہے یا نہیں؟ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں رکھتے ہوئے اگر اپنی بیوی کو کچھ مال دیا ہے، کوئی ہدیہ تحفہ دیا ہے، تو کیا طلاق دینے کے بعد وہ اپنی بیوی سے کہہ سکتا ہے کہ میں نے جو مال آپ کو دیا تھا وہ مجھے واپس کرو؟ اسی طرح سے بیوی نے اگر اپنے شوہر کو کچھ دیا ہوا ہے تو کیا طلاق کے بعد اس کا مطالبہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ ایک مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ اس سے بھی بڑا یہ کھڑا ہوتا ہے، خاص طور سے ہمارے ہندوستانی معاشرے کے اندر، کہ شادی میں لڑکی والوں نے لڑکے کو جو جہیز دیا ہوا ہے، جب طلاق ہوتی ہے تو کیا وہ جہیز کا مال لڑکی والے واپس مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ مسئلہ الگ ہے کہ جہیز دینا جائز ہے یا نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہیز کی جو مروجہ شکل ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن اب تو وہ دی جا چکی ہے۔ تو کیا اگر طلاق ہو رہی ہے تو کیا طلاق کے بعد لڑکی والے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے شادی میں جو جہیز دیا تھا وہ واپس کرو؟ کیا اس مطالبے کا حق انہیں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو گویا کہ ہمارے سامنے دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ میاں بیوی نے آپس میں ایک دوسرے کو اگر کچھ دیا ہے تو کیا طلاق کے بعد اس کی واپسی کا مطالبہ وہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لڑکے کو جو جہیز ملا ہے کیا وہ جہیز واپس کرے گا؟ کیا لڑکی والوں کو یہ حق ہے کہ اسے واپس مانگے یا نہیں؟ تو سب سے پہلے ہم اس مسئلے کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ کہ شوہر نے اپنی بیوی کو جو کچھ دیا ہے کیا طلاق دینے کے بعد اسے واپس لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا ہے؟ پہلے اس مسئلے کو جانتے ہیں۔ دیکھیے، کوئی شوہر اپنی بیوی پر جو کچھ خرچ کرتا ہے یا اسے جو کچھ دیتا ہے اس کی تین شکلیں ہیں، تین طرح کی چیزیں وہ اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ پہلی چیز تو ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مہر دیتا ہے۔ جب شادی کرتا ہے تو اپنی بیوی کو مہر دیتا ہے۔ اب اس کی بیوی شادی کے بعد کن حالات میں مکمل مہر پائے گی، کن حالات میں آدھا مہر پائے گی، کن حالات میں مہر کچھ بھی نہیں پائے گی، اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ یہاں پر بھی ہم مختصر انداز میں بتا دیں کہ جب میاں بیوی کی شادی ہوئی تو شادی کے بعد دو ایسی حالتیں ہیں جس میں اس بیوی کو مکمل مہر ملے گا۔ پہلی حالت تو یہ ہے کہ شادی کے بعد دونوں میں سے کسی ایک کی وفات ہو جائے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کے میاں بیوی رہتے ہوئے دونوں میں سے کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اس وفات کے سبب بیوی کو مکمل مہر ملے گا۔ اور اس کی دلیل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان سے ایک ایسے آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے شادی کیا اور شادی میں مہر متعین بھی نہیں کیا اور ابھی اپنی بیوی سے وہ ملا بھی نہیں تھا، اس سے پہلے اس کی وفات ہو گئی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ اس عورت کو کیا ملے گا؟
تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب اس شوہر کی وفات ہو گئی شادی کے بعد تو گھر سے وہ اپنی بیوی سے نہیں ملا ہے تو اسے مہر مثل ملے گا۔ مہر مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے سماج اور معاشرے میں اس جیسی عورت کو جتنا مہر دیا جاتا ہے وہ مکمل مہر اس کو ملے گا، نہ تو کم ملے گا نہ تو زیادہ ملے گا۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر عدت بھی ہے اس عورت کے اوپر، اور اس عورت کو میراث بھی ملے گا۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ سنایا، یہ فتویٰ دیا، تو معقل بن سنان ایک صحابی ہیں، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم قضیہ میں، جو کہ بروا بنت واشق کا قضیہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم مسئلے میں سیم فتویٰ دیا تھا۔ تو جب انہوں نے گواہی دے دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ بالکل اسی طرح سے تھا، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے۔ محل شاہد یہ ہے کہ اگر کسی کی وفات ہو جاتی ہے میاں بیوی میں سے کسی کی، تو ایسی صورت میں بیوی کو مکمل مہر ملے گا۔ اسی طرح سے دوسری حالت مکمل مہر ملنے کی یہ ہے کہ شادی کے بعد اگر میاں بیوی کے درمیان خلوت صحیحہ ہوئی ہے، دونوں تنہائی میں ملے ہیں، اب اس کے بعد اگر طلاق ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اس عورت کو مکمل مہر ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فَإِن دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، اگر اس نے دخول کیا ہے یعنی خلوت صحیحہ ہوا ہے دونوں کے درمیان، تو اس عورت کو مکمل مہر ملے گا۔ تو گویا کہ دو صورتوں میں عورت کو مکمل مہر ملے گا، ایک تو یہ کہ شوہر کی وفات ہو جائے، دوسرے یہ کہ دونوں کے درمیان خلوت صحیحہ ہوئی ہو۔ ان دونوں حالتوں میں عورت کو مکمل مہر ملے گا۔ اور ایک ایسی حالت ہے جس میں عورت کو آدھا مہر ملے گا۔ وہ حالت کیا ہے؟ وہ حالت یہ ہے کہ کسی نے شادی کیا اور اس شادی میں مہر متعین کیا گیا کہ اتنا مہر ہے، اور ابھی اپنی بیوی سے ملا نہیں تھا، اس سے پہلے دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی۔ اب ایسی صورت میں اس عورت کو آدھا مہر ملے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اگر طلاق دیتے ہو اور اس حالت میں طلاق دیتے ہو کہ ابھی بیوی سے ملے بھی نہیں ہو لیکن مہر متعین ہے، تو ایسی صورت میں اس عورت کو آدھا مہر ملے گا۔ اسی طرح سے ایک حالت ایسی ہے جس میں عورت کو کچھ بھی مہر نہیں ملے گا بلکہ اس کو متع ملے گا۔ وہ حالت کیا ہے؟ وہ حالت یہ ہے کہ اگر کسی نے شادی کیا، ابھی اپنی بیوی سے ملا نہیں ہے، اور اس شادی میں مہر متعین نہیں کیا گیا تھا، مہر متعین نہیں کیا گیا تھا اور اپنی بیوی سے ملا بھی نہیں ہے، اس سے پہلے ملنے سے پہلے دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی، ایسی صورت میں اس عورت کو کوئی مہر نہیں ملے گا بلکہ اس کو متع ملے گا۔ متع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کچھ مال عرف کے اعتبار سے کچھ مال دے دے گا اس کے تطیب خاطر کے لیے، باقی اس کو مہر نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اس بارے میں کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ اگر شادی میں مہر متعین نہیں ہے، بیوی سے ملنے سے پہلے طلاق ہو گئی دونوں کے درمیان، تو کوئی مہر نہیں ہے، ایسی صورت میں صرف اس کو متع دیا جائے گا۔ تو یہ مہر ملنے کی، بیوی کو مہر پانے کی یہ صورتیں ہیں، مختلف صورتیں۔ اب سوال یہ ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو جو مہر دیا ہے، جب دونوں کے درمیان طلاق ہو رہی ہے تو کیا شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی بیوی سے اس مہر کا مطالبہ کرے کہ میں نے آپ کو جو مہر دیا تھا وہ مجھے واپس کیجیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شوہر کو بالکل بھی اس بات کا حق نہیں ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو جو مہر دے دیا، اب اس کو واپس نہیں لے سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا دو ٹوک الفاظ میں فرمان ہے کہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔
اگر اپنی بیوی کو طلاق دے رہے ہو اور مہر میں تم نے ایک بڑی رقم اس کو دیا ہوا ہے تو طلاق دیتے وقت تمہیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ اس میں سے تھوڑا سا بھی لو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ شوہر نے اپنی بیوی کو جو مہر دیا ہوا ہے طلاق دیتے وقت اس مہر کی واپسی کا مطالبہ وہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ تو پہلی چیز ہوئی جو ایک شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ دوسری چیز شوہر اپنی بیوی کو کیا دیتا ہے؟ شوہر اپنی بیوی کو شادی کے بعد اس کا نان و نفقہ دیتا ہے، اس کا خرچہ دیتا ہے۔ اور نان و نفقہ کے بارے میں ہم بہت تفصیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں کہ نان و نفقہ میں ایک شوہر اپنی بیوی کو کیا دیتا ہے؟ اس کو کھانا پینا دیتا ہے، اس کو کپڑا دیتا ہے، اس کو گھر دیتا ہے، جو بھی اس کا بنیادی خرچہ ہے وہ ساری چیزیں شوہر اپنی بیوی کو پرووائڈ کرتا ہے۔ اب یہ جو نان و نفقہ اس نے دیا ہے اپنی بیوی کو، جو خرچہ دیا ہوا ہے اس نے اپنی بیوی کو اس کے ساتھ میں رہنے کے دوران، کیا طلاق دیتے وقت اسے اس بات کا حق ہے کہ اپنی بیوی سے مطالبہ کرے کہ میں نے تمہارے اوپر اتنا اتنا خرچ کیا ہے، میں نے تمہیں یہ نان و نفقہ دیا ہے، میں نے تمہیں یہ کھلایا ہے، یہ پہنایا ہے، اب تم اسے مجھے واپس کرو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نان و نفقہ کی واپسی کا مطالبہ شوہر نہیں کر سکتا ہے۔ مطالبہ اس لیے نہیں کر سکتا ہے کہ نان و نفقہ اس نے اس لیے دیا تھا کہ اس بیوی کے ساتھ رہے گا۔ اب وہ اس بیوی کے ساتھ رہ چکا ہے اور اس رہنے کے عوض میں، اس رہنے کے مقابلے میں اس نے نان و نفقہ دیا ہے۔ تو جس چیز کے مقابلے میں اس نے نان و نفقہ دیا تھا وہ چیز وہ حاصل کر چکا ہے، لہٰذا اب اس کو واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی سے اگر کوئی چیز خریدتے ہو، آپ نے پیسہ دیا، سامان لے لیا، تو جب آپ نے سامان لے لیا، فائدہ اٹھا لیا اس سامان سے، تو اب آپ اس پیسے کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ جو نان و نفقہ شوہر نے دیا ہے اس بیوی کے ساتھ رہنے کے مقابلے میں دیا ہے، اب اس کا مطالبہ وہ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ نان و نفقہ سے مراد یہاں پر زندگی کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ مراد ہیں، اس کے اوپر جو دیا ہے وہ نان و نفقہ نہیں ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ پہلی چیز مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتا، دوسری چیز نان و نفقہ جو دیا ہے اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اب جیسے کسی شوہر نے اپنی بیوی کے لیے اچھے اچھے کپڑے بنوائے ہیں، اس نے طلاق دیا، اب یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ تم جاؤ یہاں سے اور یہ کپڑے چھوڑ کے جانا، کیونکہ وہ کپڑے نان و نفقہ میں اس نے دیا ہے، اس کا مطالبہ وہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے جو ایک شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے؟ وہ تیسری چیز ہے ہیبا۔ ہیبا کا مطلب یہ ہے کہ اس بیوی کا جو نان و نفقہ ہے، واجبی نان و نفقہ، اس کے اوپر شوہر اپنی بیوی کو جو کچھ دیتا ہے وہ ہیبا کہلاتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں ہدیہ، تحفہ یا گفٹ کہتے ہیں۔ واجبی نان و نفقہ کے اوپر کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو جو کچھ دیتا ہے وہ ہبہ کہلاتا ہے، ہدیہ کہلاتا ہے، تحفہ کہلاتا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ، کسی نے اپنی بیوی کو اس کے نام کوئی گھر کر دیا، اس کی اپنی بیوی کے نام بینک بیلنس کیا ہوا ہے، اپنی بیوی کو بہت زیادہ زیورات اس نے بنوا دیا، یا کسی بھی شکل میں اس نے اپنی بیوی کو مال اور جائیداد دیا، اور یہ مال و جائیداد واجبی نان و نفقہ کے اوپر ہے، تو اس کو ہبہ کہا جاتا ہے۔ جب وہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو کیا اسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ اپنی بیوی سے اس ہبہ کی واپسی کا مطالبہ کرے کہ میں نے تمہارے نام سے جو فلاں پراپرٹی کروایا ہوا ہے مجھے واپس کرو، یا میں نے جو تمہیں بہت زیادہ زیورات بنوا کے دیے ہوئے ہیں اسے واپس کرو، یا میں نے تمہارے اوپر اتنا خرچ کیا ہوا ہے جو میرے اوپر واجب نہیں تھا، یہ مجھے واپس کرو؟ کیا شوہر کو یہ حق ہے کہ اس بات کا مطالبہ کرے یا اسے یہ حق نہیں ہے؟ اس کا جواب تھوڑا مفصل ہے، اس میں تفصیل ہے۔ نہ تو مطلق طور سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے مطالبے کا حق نہیں ہے، نہ تو مطلق طور سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے مطالبے کا حق ہے۔ اس میں تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی کو ہبہ کرتا ہے، کوئی ہدیہ اور تحفہ دیتا ہے، تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ اس کی پہلی قسم ہے ہبہ بدون قصد ثواب،
کوئی آدمی کسی کو ہبہ کرتا ہے اور ہبہ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے کچھ چاہیے. کوئی کسی کو تحفہ دے اور ریٹرن میں کسی چیز کے پانے کا اس کا مقصد نہ ہو. اس کو کہا جاتا ہے ہبہ بدون قصد ثواب. یعنی اسے جو ہدیہ دیا ہے، جو تحفہ دیا ہے، اسے ریٹرن میں کچھ پانے کی وجہ سے نہیں دیا ہے کہ میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ واپسی میں مجھے بھی کچھ ملے. تو اگر کسی انسان نے کسی شوہر نے اپنی بیوی کو ہبہ کیا ہے اور وہ اس ہبہ میں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مجھے ریٹرن میں کچھ چاہیے، تو ایسی صورت میں وہ اپنی بیوی سے اس کے واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد اس کا بدلہ پانا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد صرف آپس میں الفت اور محبت، بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا، اس کا مقصد یہ تھا. اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ریٹرن میں مجھے کچھ چاہیے. ایسی صورت میں وہ شوہر اپنی بیوی سے اس ہبہ کا مطالبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ لا يحل لرجل ان يؤتي عطية او يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يؤتي ولده ومثل الذي يؤتي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاع ثم عاد في قيئه. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے کسی کو ہبہ دیا ہے، کوئی عطیہ دیا ہے، تحفہ دیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے واپسی کا مطالبہ کرے. صرف دنیا میں ایک انسان ایسا ہے جو ہبہ کے واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور وہ ہے باپ. اگر باپ نے اپنے بیٹے کو ہبہ کیا ہے، عطیہ کیا ہے، اور اپنے دوسرے بچوں کو نہیں دیا ہے، تو ایسی صورت میں باپ اس کو واپس لے لے گا. باقی اگر کسی نے کسی انسان کو ہبہ کیا ہے، اس کے بعد اس کی واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا. اگر وہ مطالبہ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی کتا کوئی چیز کھائے، کھانے کے بعد قے کرے اور قے کرنے کے بعد اسے دوبارہ کھا لے. تو اتنی گندی مثال دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جو ہبہ کر کے کوئی چیز واپس مانگتا ہے. لیکن یاد رہے کہ یہ وہ ہبہ ہے جس کو کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مجھے ریٹرن میں کچھ چاہیے. تو اگر شوہر نے اپنی بیوی کو جو ہدیہ اور تحفہ دیا ہے اس کا مقصد کچھ پانا نہیں ہے واپس میں ریٹرن میں، تو ایسی صورت میں اپنی بیوی سے واپسی کا وہ مطالبہ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ ہبہ کی پہلی قسم ہے. ہبہ کی دوسری قسم ہے جسے فقہا ہبۃ الثواب کہتے ہیں، یا بعض فقہا ہبہ بقصد الثواب کہتے ہیں. یعنی کوئی ایسا ہبہ آپ کریں کسی کو کہ ریٹرن میں آپ کو کچھ چاہیے، اس کے بدلے میں کچھ چاہیے. جیسے کوئی شوہر اپنی بیوی کو ہبہ کرے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے ریٹرن میں یہ چاہیے کہ اس بیوی کے ساتھ میری زندگی خوشگوار گزرے، یہ بیوی عمر بھر کے لیے میرے ساتھ زندگی گزارے اور میری زندگی خوشگوار ہو. میں اسے اس مقصد سے دے رہا ہوں کہ مجھے اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے، یا یہ میرے ساتھ پوری زندگی گزارے گی، میرا یہ مقصد ہے. اگر کوئی شوہر اس مقصد سے اپنی بیوی کو ہبہ دیتا ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے یہ چاہیے کہ یہ میری بیوی میرے ساتھ پوری زندگی گزارے، اور اس کی زندگی نہیں گزری، کسی وجہ سے دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی، تو اب وہ جو چیز اسے چاہیے تھی ہبہ کے بدلے میں، وہ چیز اسے نہیں ملی. اب ایسی صورت میں وہ اپنی بیوی کو دیا گیا تحفہ واپس مانگ سکتا ہے طلاق دیتے وقت. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان اعرابیا وہب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ہبۃ، ایک دیہاتی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہبہ دیا. فاصابہ علیہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ اس دیہاتی کو دیا، اس کے بدلے میں ریٹرن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ رضیتا، کیا تم راضی ہو جو تمہیں میں نے بدلہ دیا ہے، کیا اس سے راضی ہو؟ تو اس نے کہا لا، اس نے کہا نہیں، میں اتنے پر راضی نہیں ہوں.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا اور دیا. اس کے بعد کہا رضیتا، کیا اب راضی ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں، ابھی بھی میں راضی نہیں ہوں، مجھے اتنے کی توقع نہیں تھی بلکہ اس سے زیادہ کی توقع تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو تھوڑا اور دیا. اس کے بعد پوچھا رضیتا، کیا اب راضی ہو، اب خوش ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ ہاں اب میں خوش ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو ہدیہ کے بدلے میں اس کا عوض دیا اور اس سے بار بار پوچھا بھی کہ کیا تم راضی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ راضی نہیں ہے تو پھر وہ ہدیہ اسے واپس کر دیا جائے گا اور اسے اختیار ہے کہ اپنا ہدیہ واپس مانگ لے. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ من وہب ہبۃ لوجہ اللہ فذلک لہ، اگر کسی نے ہبہ کیا اور اس کے ہبہ کا مقصد صرف اجر و ثواب ہے، ثواب کی نیت سے ہدیہ کیا ہے، فذلک لہ، تو اسے اس کے بدلے میں کچھ واپس نہیں ملے گا، اسے اجر و ثواب ہی ملے گا. ومن وہب ہبۃ یرید ثوابها، کسی آدمی نے ہدیہ کیا اور اس ہدیہ کا بدلہ چاہتا ہے، فإنه يرجع فيها إن لم يرضى منها، اگر اس کے بدلے میں اگر اس کا بدلہ اسے نہیں ملا تو اسے اس بات کا اختیار ہے کہ اپنا ہدیہ وہ واپس مانگ لے. یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ کل من اہدی او اہب له شیء بسبب یثبت بثبوته ویزول بزواله ویحرم بحرمته ویحل بحله. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی آدمی نے اگر ہبہ کیا ہے کسی خاص سبب سے، تو جب وہ سبب پایا جائے گا تب وہ ہبہ اس کو ملے گا. اگر وہ سبب نہیں پایا گیا تو ایسی صورت میں وہ ہبہ اور ہدیہ واپس کر دیا جائے گا. خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو ہدیہ تحفہ دیا ہے، نان و نفقہ کے اوپر مال دیا ہے اور اس کا مقصد اس کا بدلہ پانا تھا، جو بدلہ اسے نہیں ملا، تو جب وہ طلاق دے رہا ہے تو ایسی صورت میں اسے ریٹرن مانگ سکتا ہے، واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے. اب یہاں پر ایک بڑا سوال یہ ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اس شوہر نے جو نان و نفقہ کے اوپر ہدیہ دیا تھا، ہبہ کیا تھا اپنی بیوی کو، اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ اس کی نیت کیا تھی؟ نیت کا پتہ دو چیزوں سے چلتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس نے صراحت کے ساتھ کہہ دیا تھا، دیتے وقت صراحت کے ساتھ کہہ دیا تھا کہ یہ جو میں دے رہا ہوں میرا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی ساتھ میں گزرے، ہمیں اس کے بدلے میں تمہارا ساتھ چاہیے ہمیشہ کے لیے. صراحت کے ساتھ کہہ دے. اور دوسرا طریقہ اس کی نیت کے جاننے کا عرف ہے، یعنی وہاں معروف ہے یہ چیز کہ اگر اس طرح کا ہدیہ کوئی اپنی بیوی کو دیتا ہے تو اس کا مقصد اس کے مقابل میں اس کے عوض میں کچھ پانا ہوتا ہے. اس معاشرے میں معروف ہو کہ اتنا بڑا تحفہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو صرف عوض میں دیتا ہے، کسی چیز کے بدلے میں دیتا ہے، فری میں نہیں دیتا ہے. تو یا تو اس پر عرف دلالت کرے یا تو اس پر لفظ صریح دلالت کرے. ان دونوں صورتوں سے، ان دونوں شکلوں سے اس شوہر کی نیت کا پتہ چلے گا اور اس کے اعتبار سے اس پر حکم لگایا جائے گا. تو اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو ہبہ کیا ہے، عطیہ کیا ہے اور تحفہ دیا ہے اور اس مقصد سے دیا ہے کہ مجھے اس کا عوض چاہیے، اس کے عوض میں مجھے اس بیوی کا ساتھ چاہیے، اب اگر وہ چیز اسے نہیں ملی اور دونوں کے درمیان طلاق ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں وہ اس کو واپس مانگ سکتا ہے. اب اس بارے میں وہ شوہر ہی زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں نے کس مقصد سے دیا تھا. ہم نے آپ کے سامنے حکم بیان کر دیا، ساری تفصیلات بیان کر دی. اب جو شوہر ہے طلاق دینے والا وہ خود فیصلہ کرے کہ اس نے کس نیت سے دیا تھا اور اپنی نیت کے اعتبار سے وہ فیصلہ کرے کہ مجھے واپس مانگنا چاہیے یا مانگنا نہیں چاہیے. تو یہ مسئلہ ہوا کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو کچھ دیا ہے تو واپس مانگ سکتا ہے کہ نہیں مانگ سکتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی بیوی نے اپنے شوہر کو کچھ دیا ہے، ہدیہ تحفہ. بیوی کے اوپر کچھ بھی مال دینا شوہر کو واجب نہیں ہے، بیوی جو کچھ شوہر کو دیتی ہے وہ ہدیہ تحفہ ہی ہے. اسی طرح سے بیوی کے گھر والے اپنے داماد کو
جو کچھ دیتے ہیں جہیز کی شکل میں، ظاہر ہے ان کے اوپر واجب نہیں ہے، بلکہ جہیز دینا تو حرام ہے، لیکن یہاں پر چونکہ جہیز دیا جا چکا ہے تو کیا ایسی صورت میں، طلاق کی صورت میں، اس جہیز کی واپسی کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یا بیوی نے جو ہدیہ تحفہ اپنے شوہر کو دیا ہے کیا اس کی واپسی کا مطالبہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ یہاں پر بھی وہی حکم ہوگا جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا۔ اگر کسی نے اپنے داماد کو جہیز دیا ہے اس نیت سے کہ مجھے اس کا بدلہ چاہیے، اس کے بدلے میں میری بیٹی کے لیے میرے داماد کا زندگی بھر ساتھ چاہیے، اس مقصد سے دیا ہے، کے درمیان طلاق ہو جا رہی ہے تو ایسی صورت میں اس جہیز کی واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے، کیونکہ جس مقصد سے دیا تھا اس نے اس کو وہ چیز واپس نہیں ملی ریٹرن میں۔ اسی طرح سے بھی اگر اپنے شوہر کو کچھ دیا ہے اور عوض پانے کے مقصد سے دیا ہے تو وہ بھی اس کے واپسی کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اور اگر میں نے جو باتیں ذکر کی ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے داماد کو جو جہیز دیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اس کا بدلہ چاہیے، اس کا بدلہ مجھے یہ چاہیے کہ میری بیٹی کی زندگی میرے داماد کے ساتھ گزرے، خوشگوار زندگی گزرے، یہ مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ اب اس کی زندگی چونکہ نہیں گزری، طلاق ہو گئی، اور جس مقصد سے اس نے دیا تھا اس کو وہ مقصد نہیں ملا، ریٹرن میں وہ چیز نہیں ملی جو اسے چاہیے تھی، ایسی صورت میں اس ہبہ کے اور اس ہدیے کے واپسی کا مطالبہ وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے بیوی نے بھی اپنے شوہر کو جو کچھ دیا ہے، اگر کچھ پانے کے مقصد سے دیا ہے اور اس کو نہیں ملا تو اس کے واپسی کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ جہیز کی رقم یا بیوی نے جو ہدیہ تحفہ دیا ہے اس کے بدلے میں کچھ پانا مقصود نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اسے ہدیہ کر رہے ہیں، مجھے اس کا اجر و ثواب چاہیے، ہمیں ہمارا مقصد کچھ پانا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے ریٹرن کرنے کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اور یہی حال شوہر کا بھی ہے، شوہر نے اپنی بیوی کو جو کچھ دیا ہے۔ تو جو تفصیلات ہم نے بتائی یہ اس کا خلاصہ ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔